سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. خان صاحب، یہ کیا ہوا؟ انڈیا نے تو میزائل ڈالے جی، یہاں پہ جو ہے دہشت گرد پلتے ہیں، اور جو اطلاع ہے کہ اپنا بھی نقصان کر بیٹھا. کیا دیکھتے ہیں کہ کیا سوچ کے انڈیا نے یہ حملہ کیا تھا؟ دیکھیں، انہوں نے اس حملے سے پہلے آپ کو وارننگیں دی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وارننگیں انہوں نے نہیں دی. یہ الگ بات ہے کہ اپنا نقصان کروا بیٹھا، اپنا نقصان اس نے کر لیا. اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوگا پاکستان کو، تبھی اس نے اپنا نقصان اٹھایا. لیکن یہ ہے کہ کل یا پرسوں جب انہوں نے فضائی پابندی لگ گئی کہ پاکستان کے اوپر سے فضا پہ سے نہیں گزرنا، یہ فیصلہ ایئر لائنز کا تھا. لفٹانزا، برٹش ایئرویز اور جو معروف ایئر لائنز ہیں جو بھارت جاتی ہیں پاکستان سے گزر کے فضا استعمال کرتی ہیں، وہ 30,000 فٹ کی بلندی پہ ہوتے ہیں، اور جو جنگی طیارے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں کافی. لیکن اس کے باوجود جب یہ مرحلہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بات سیریس ہے. تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ انڈیا کل رات کچھ نہ کچھ کرے گا، اور وہ اس نے قدم اٹھایا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بھئی اس نے جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملہ نہیں کیا، نہ شہری تنصیبات پر حملہ کیا ہے. اس نے ٹارگٹ کیا ہے ان مقامات کو جو بقول انڈیا کے وہاں پر دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں یا دہشت گردوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے. کوئی ٹریننگ سینٹر ہے بقول انڈیا کے، اس نے ان تنصیبات کو وہاں پر حملہ کیا ہے. تو اس کے لیے وہ پہلے سے دنیا میں شور ڈال رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے، دہشت گرد تیار کرنے کے لیے بعض سینٹرز موجود ہیں، بعض تنظیمیں ایسی موجود ہیں جو وہاں دہشت گرد تیار کرتی ہیں، اور حکومت پاکستان اس معاملے میں خاموش رہتی ہے. تو اس کا بدلہ انہوں نے لیا ہے. اگر وہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے. اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ جو حماس نے راکٹ چلائے تھے اس کا رزلٹ اس نے دیکھ لیا کہ بھئی صفحہ 80 سے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن غزہ کو بالکل برابر کر کے رکھ دیا. 56,000 فلسطینی ہلاک شہید ہو گئے، 1 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ زخمی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ 2 لاکھ بچے جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں، کوئی انہیں فوڈ نہیں مل رہا. اس لیے تو ایسی کیفیت جو ہوتی ہے جو جنگوں کے اندر جب شروع ہو جائے تو پھر ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اب بھارت نے جو حرکت کی ہے، اگر پاکستان اس کو پوری قوت سے جواب دے گا تو ممکن ہے کہ بھارت بھی آگے سے جواب دے، پھر ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے. لیکن اگر پاکستان جو ہے صرف جواب تک محدود رہے اور اپنی کارروائی کو جو ہے جنگی کارروائی میں نہ بدلے تو پھر ممکن ہے کہ بھارت کو سمجھ آ گئی ہو کہ بھئی مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. اور وہ ان کل جو آج جو حملے کیے ہیں اس کے بعد جیسے کہ اس نے سفید جھنڈا وہ اس نے کنٹرول لائن کے پاس سفید جھنڈا لہرایا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اب صلح کی طرف آ جائے. خاص صاحب، سفید جھنڈا لہرا دو، پہلے کسی کے ملک پہ حملہ کر دو تو جو پاکستان ہے وہ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ سفید جھنڈا لہرا دو پھر حملہ نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ تو ہمارا کلیم ہے نا کہ اس نے جو حملہ کیا، اس کا کلیم تو یہ ہے کہ اس نے دہشت گردی کے جو اڈے تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. جیسا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر باقاعدہ فضا کے اندر جا کے پاکستان کے طیاروں نے پنجابی طالبان کے ہیڈ کوارٹرز پر یا جو کوارٹر بنے ہوئے ہیں جہاں وہ ٹریننگ ہوتی ہے وہاں باقاعدہ جا کر حملہ کیا ہے. انڈیا اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، میں بھی اس کی نیت ہو، لیکن کیونکہ فضا میں پاکستانی طیارے موجود تھے اس لیے انہوں نے اپنی ایریے سے جو ہے وہ فضا کے اندر فائر کیے ہیں، میزائل فائر کیے ہیں. ہاں، فائر میزائل پاکستان کیوں نہیں روک سکا؟ کیونکہ فضائل کو فضا میں بھی روکا جا سکتا ہے، ایسا نظام بھی موجود ہے، اور ایسا نظام بھی موجود ہے کہ فضا میں اس کو بیکار کر دیا جائے میزائل کو. تو لیکن پاکستان یا تو جی ایک منٹ، رابطہ کٹ گیا، کیا ہو گیا؟ سوری، ادھر سے شروع کریں گے. جی کیا ہوا خان صاحب؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوا. اچھا چلے کوئی بات نہیں، چل رہا پروگرام. اچھا یہ بتائیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج رات دوبارہ کوئی اس طرح کی کارروائی انڈیا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے جتنا اس کا نقصان ہوا اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے. اچھا اگر وہ نہیں کرتا تو مودی کی سیاست تو گئی.
یہ آپ کا خیال ہے کہ مودی کی سیاست گئی؟ مودی بہرحال اس کو بھارت میں ابھی پاپولر ہے، اور اس کا وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں اس کو بہرحال اکثریت حاصل ہے اور پارلیمنٹ اس کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے معاملے کے اندر دونوں ملکوں کے درمیان دشمنی اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اس بات کو کنسیڈر نہیں کریں گے، ہاں اس بات کو یقین کنسیڈر کریں گے کہ پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اگر شکست ہو جاتی ہے تو یہ بہرحال ایک پارٹ ہوتا ہے، کہیں شکست ہو جاتی ہے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے انسان، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھئی پاکستان دونوں ملکوں کے عوام جو ہے وہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے یا جنگ چاہتے نہیں ہے بھارت۔ خاصا آپ تو درست فرما رہے کہ عوام نہیں چاہتے، مگر کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ کیا گیا ہے پاکستان اور انڈیا کی طرف سے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں ایسے اتفاق نہیں کرتا۔ بہرحال ان کا کلیم یہ ہے کہ جو پہلگام کے اندر 27 سیاح ہلاک ہوئے ہیں، جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، بقول ان کے پاکستان اس میں ملوث ہے۔ پاکستان کی کون سی طاقتیں ملوث ہے، تنظیمیں ملوث ہیں یا سرکار بھی ملوث ہے، یہ تو وہ لوگ ہی جانتے ہیں جو اس معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ان کا کلیم یہ ہے کہ بھئی یہ پاکستان نے دہشت گردی کا حملہ کیا ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ بھارت کا دینا اس کا بقول اس کا حق بنتا ہے، اور وہیں تک ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہے۔ ہاں، اگر کنٹرول لائن کے اوپر زیادہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ زیادہ سنگین صورت اختیار کرتی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ حالت جنگ میں جانے کے لیے پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ ہاں صاحب، یہ بتائیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے جہاز وغیرہ ادھر نہ آئے اور وہیں سے میزائل ان کے پاس ایسے میزائل ہے کہ وہیں سے ہی وہ مار کریں اپنے میزائلوں کے ذریعے پاکستان پر؟ دیکھیں یہ جو کل کا رات کا تجربہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسپیس سے ہی فائر کیے ہیں۔ اب ان کو ناکام کیوں نہیں بنایا گیا یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ کوئی دفاعی تجزیہ نگار ہی بتا سکتا ہے۔ تو ان پر فضاء میں میزائل کو ایک دوسرے کے میزائل کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے، ایسا سسٹم موجود ہے، لیکن وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق اسرائیل وغیرہ کے پاس ہے۔ پاکستان اس میں میرا خیال کافی ابھی پیچھے ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے اگر فرض کرے یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو کتنے دن تک یہ جنگ جاری رہے گی؟ دیکھیے جنگ کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی اگر تو چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں تو پھر تو لمبی بھی کھینچ سکتے ہیں، اور اگر بڑے ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں اتر آئے تو پھر تو یہ دنوں کی بات ہے اور کافی نقصان بھی ہوگا۔ اچھا جی، اس میں آپ نے جس طرح کہا کہ نہ کسی فوجی اڈے پہ حملہ کیا گیا، مارا تو غریب ہی کیا، عام شہری کیا، اس میں وہ جو جن کے اوپر اس نے حملہ کیا تھا ابھی تک ان کے متعلق تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا بندہ بھی مارا گیا اس حملے میں۔ دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر 12-13 بندے تو بتائے ہیں انہوں نے، احمد پور شرقیہ کے اندر اور مریدکے کے اندر۔ اب یہ دونوں جگہ ایسی ہیں جو ایک لمبے عرصے سے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ ہیں کہ بھئی یہاں پر دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں، تو اس لیے ممکن ہے کہ بھئی اب یہ جب بات پبلک میں نہیں بلکہ دنیا کی حکومتوں کے درمیان ڈسکس ہوگی اس وقت بات پتہ لگے گی کہ آیا اس کا جواز حملے کا درست تھا یا نہیں تھا، کیونکہ سلامتی کونسل کے اندر بھی جو کل رات اجلاس ہوا ہے، پرسوں رات اجلاس ہوا تھا، خفیہ اجلاس جس کو کہا جا رہا تھا، اس کے باوجود سمجھا یہی جا رہا تھا کہ شاید اس کی بات بھارت جو ہے وہ اس کو رک جائے، اس کی کارروائی باہر نہیں آئی۔ آصف منیر افتخار صاحب جو پاکستان کے نمائندہ ہیں وہاں پہ، انہوں نے یہی کہا کہ بھئی یہ خفیہ کارروائی تھی، بند کمرے کا اجلاس تھا، اس کی بات ہم باہر نہیں بات سکتے، لیکن ہم نے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ بھئی صورتحال کیا ہے۔ اس سے نظر یہی آ رہا تھا کہ شاید پاکستان کی پوزیشن کمزور ہے، اور وہی ہوا ہے کہ بھارت نے دنیا کی بات نہیں مانی یا دنیا نے اس کو پریشرائز نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ بھئی اس نے اپنی بات پوری کر لی اور حملہ پاکستان پہ یا تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو مرضی ہے، جو ہندو ہے وہ ہمیشہ چھپ کے وار کرے گا۔ آپ ہندوؤں کی تاریخ پڑھ لیں اور وہ سامنے سے نہیں کرے گا۔ میں ایک واقعہ بھی آپ کو اس کے حساب سے سنا دیتا ہوں۔ جب میں جرمنی نیا آیا، ایک روم تھا ہوٹل کا، وہاں پہ ایک سکھ اور ایک ہندو رہتے تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی
ان کی کوئی مجبوری تھی، شاید گورنمنٹ نے وہاں پہ ٹھہرایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے ایسی بات کی کہ سکھوں کے اوپر بڑا ظلم ہوا تھا تو ہندو جو ہے وہ ڈر گیا، اور جب وہ سکھ باہر گیا تو کہتا ہے یار مجھے مروانا ہے تو ہم ان کے سامنے بات نہیں کرتے۔ تو وہاں سے میں نے حساب لگایا کہ یہ سامنے بات نہیں کرتے، پیچھے سے وار کرتے۔ پاکستان کو اپنا بندوبست رکھنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ آج رات کو دوبارہ، یہ کل رات کو یا دن کو دوبارہ کارروائی نہیں کریں گے، اور ہمارے جوانوں کو ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو انڈیا ہے وہ پاکستان کو آرام سے اب بیٹھنے نہیں دے گا۔ یہ جو 5 جہاز، اگر تو خبر یہ درست ہے، میڈیا پہ بھی چل رہی، ہم نے بھی آپ کو دی ہے، تو یہ اسے پھر سکون نہیں لینے دیں گے، چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر وہ بیٹھنا بھی چاہے تو ہماری سوشل میڈیا نہیں بیٹھنے دے گی، انہوں نے وقت ڈالا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ معذرت چاہتے ہیں، لائن کٹ گئی تھی اور میں نے کہا ایسے چلنے دے پروگرام، جڑے رہیں۔